ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھے سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق و باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ میں نے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں اس کی تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے. شروع سے ہم نے دیکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر اس کے بعد 3 لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. ایک ایمان والوں کا جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو قبول کیا. ایک کافروں کا جنہوں نے اس کا انکار کیا. اور تیسرا منافقین کا کہ جنہوں نے اوپر تو قبول کر لیا اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے، لیکن دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اس میں جو دوسری کیٹیگری ہے کافر، کہ جنہوں نے نبیوں کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا ہے، خاص طور سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کر دیا، اللہ کی آیت کا انکار کیا، جس کو کافر کہا گیا. تو کافر میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک کافر جو بت پرست ہے، جو مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرے اہل کتاب. اہل کتاب مطلب جو یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی جو ہے، یہ چونکہ اللہ نے ان کے پاس کتاب بھیجی، نبی بھیجے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا کہ یہ اہل کتاب ہے.
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ بھی کافر ہو گئے. تو چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس کتاب تھی، ان کو تمام چیزوں کا علم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اس لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اور تذکرہ کیا، خاص طور سے جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہے. تو یہاں پہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کو بنی اسرائیل اللہ نے کہا. اور سورہ آل عمران جو اس کے بعد آئیں گی، اس میں نصرانیوں، عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ان کے بارے میں بتایا. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائیوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، بار بار ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، بہت جگہ ان کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ یہودی اور عیسائیوں کا اتنا زیادہ تذکرہ کیوں کیا؟ ان کے بارے میں اتنی زیادہ اللہ نے تفصیلات کیوں بتائی؟ مفسرین نے اس کی 3 بنیادی وجوہات لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے. ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، وہاں پہ آباد تھے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو دعوت دی گئی، ان کو جتلایا گیا کہ دیکھو یہ آخری نبی آ گئے ہیں، اب آخری نبی پر تم ایمان لے کر آؤ. ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ جتنے بھی نبی آئیں گے تم ان پر ایمان لائیں گے، اور تم نے اس وعدے کو مانا تھا، پرومس کیا تھا. تو اب یہ آخری نبی آئے ہیں تو اب ان کو مانو. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ ان سے ایک سامنا رہے گا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارا یہودی اور نصرانیوں سے ایک سامنا ہے، ایک کاؤنٹر ہے. ان سے ہمیشہ ہمیں کبھی جنگ کی حالت میں ہم رہے، کبھی تہذیبوں کا تصادم ہے، اس طرح سے ٹکراؤ ان کے ساتھ ہے. تو اس میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ کیسے ہے، یہود و نصارہ کیسے ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا انداز کیسا ہے، تو تم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، کیسے معاملہ کرنا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی. یہودیوں میں ہی نبی آتے تھے، انہی میں بادشاہ بھی ہوتے تھے، یہی لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے تھے. اب یہ جو فضیلت ہے، جو رہنمائی کی ذمہ داری ہے، اب یہودیوں سے ہٹا کر مسلمانوں کو دے دی گئی. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ اب تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب جب تم کو ذمہ داری ملی ہے تو تم وہ حرکتوں سے بچنا جو حرکتیں یہودیوں نے کی، جو نافرمانی، جو زمین میں فساد انہوں نے پھیلایا، وہ اب تم نہیں کرنا. اس لیے بھی ان کا تذکرہ بار بار قرآن میں کیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا اس میں کہا یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو، اے اسرائیل کے بیٹو، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تاکہ میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں اور تم مجھے سے ڈرو. تو یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کہا، مطلب اسرائیل کے بچوں، اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل. اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. تو اسماعیل کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی 12 بیٹے تھے. تو 12 جو بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں کی جو اولادیں ہوئی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. مطلب یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد. تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، 12 نسل ان کی چلی، تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. اور اسرائیل کے معنی اصل میں ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ ایک عبرانی، ہبرو زبان کا لفظ ہے، عبرانی لفظ ہے. اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد، اور ایل کے معنی ہوتے ہیں بندہ. تو عبداللہ مطلب اللہ، یہ ایل کے معنی ہوتے ہیں معبود. تو اس بنی اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ. تو یہ ان کا لقب تھا. تو اسی سے وہ مشہور ہو گیا. آج انہوں نے جو ایک ملک بنایا اسرائیل، وہ بھی اسی نام سے انہوں نے رکھا. اسرائیل جو ملک ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو اسی نام سے اللہ نے ان کو پکارا. ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، دونوں ان کو کہا جاتا ہے. تو اے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولادوں، اسرائیل کے بیٹوں، تم
اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی، اور وہ وعدے کو پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا۔ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آخری زمانے میں جو نبی آئیں گے، جو ان کی کتابوں میں بھی اس کی پیشن گوئی تھی، جو آخری نبی ہوں گے تو وہ نبی پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے تھے، ان کے خاندان میں سے نہیں آئے تھے، اس لیے نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تم اب اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ کہہ رہے کہ مجھی سے ڈرو۔ اس لیے کہ عام طور سے انسان جو مذہب پہ چلتا ہے، جو اپنے نظریے پہ چلتا ہے، اس سے ہٹنے کے لیے اس کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تم یہ سب مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ دیکھو کہ تمہارا معبود کیا کہہ رہا ہے، تو مجھی سے تم ڈرو۔ پھر آگے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ جو قرآن ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، یہ اسی کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی تمہارے پاس جو تورات ہے، تورات میں جو چیزیں ہیں، یہ قرآن اسی کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی نئی چیز یہ قرآن لے کے نہیں آیا، اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہاں تم نے تورات میں کچھ چینجنگ کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے، تو وہ تبدیلی کو تو قرآن تصدیق نہیں کرے گا، لیکن جو اصل ہے، جیسے تورات میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی پوری صفات بتائی گئی، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کس کے بیٹے ہوں گے، کیسے دکھتے ہوں گے، تمام چیزیں تورات میں بتائی گئی۔ بلکہ ایک جگہ آگے اللہ نے کہا کہ ان کو، اے نبی، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ مطلب ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنی آسانی سے پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، کیونکہ پوری علامت تورات میں لکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اس پر نازل ہو رہا ہے میرے بندے پر، اور یہ تمہاری تصدیق کرنے والی ہے، تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم تو پہلے کافر مت بنو۔ یعنی اگر ایک کافر ہے جو جیسے کفار مکہ تھے، وہ اگر رسول پر ایمان نہیں لاتے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہ ابھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان کو بھیجا، لیکن تم کو تو سب پتہ ہے، تمہاری کتاب میں سب لکھا ہے کہ یہ نبی کی یہ صفات ہوں گی، اور وہ پوری صفات ان کے اندر موجود ہے، تو تم تو کم سے کم ان کا انکار مت کرو، تم تو ان کا کفر مت کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے کہ تورات جو ان کے پاس تھی، یہ تورات کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے تھے۔ جیسے اگر کوئی مالدار شخص آ گیا جس کے جو پیسے والا ہے، عہدے والا ہے، وہ اگر کوئی چیز پوچھنے آیا اور اس کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس کو وہ بات چھپا لیا کرتے تھے اور اس کے سپورٹ میں بات بتایا کرتے تھے کہ دیکھو تورات میں تمہارے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مالدار انسان کسی غریب پر ظلم کر دے تو وہ اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے، اس طرح سے تورات کی تشریح کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی سزا متعین نہیں ہوتی تھی، بلکہ الٹا جو غریب ہے اس کے اوپر سزا آ جاتی تھی۔ اس طرح سے خلط ملط کرتے تھے، اس طرح سے وہ ملاوٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک تو میری آیتوں کو چند داموں میں بیچو مت، یعنی پیسے لے کر تم اپنے حساب سے انٹرپریٹ مت کرو، اور دوسرا خلط ملط بھی مت کرو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہودیوں کی جو چیزیں ہیں یہ اس لیے بھی بیان کی گئی تاکہ امت مسلمہ بھی اس سے بچے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف یہودی ہی کرتے تھے، ہو سکتا ہے مسلمان بھی یہ کام کرنے لگے، جو عالم ہے، قرآن کے اسکالر ہے، پیسے کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں یہ کام کرنے لگے کہ قرآن کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنے لگے۔ آج بہت سے ایسے اسکالر ہیں جو کنفیوز کرنے کے لیے کسی ایجنڈے پر وہ کام کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے خلط ملط کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ جیسے وہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سب چیزیں پہلے سے لکھی ہے تو ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح قیامت کی کوئی نشانی کو لے کر، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کنفیوز کر دیتے ہیں نوجوانوں کو۔ تو یہ بھی خلط ملط کرنا ہوا کہ کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس
کے پاس کم علم ہے، کم نالج ہے اسلام کا، دین کا، وہ کنفیوز ہو جائے بات سن کے، کوئی ایسی بات کرنا یہ بھی خلط ملط کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو اس کو پوری تفصیل سے اس کو بتائی جائے، تاکہ وہ کنفیوز ہونے کے بجائے اس کے اندر کلیئرٹی آئے، وہ صحیح سے اس کو سمجھ سکے۔ جو بھی اسلام کا تصور ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہے، نزول مسیح کا مسئلہ ہے، ظہور مہدی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کو واضح کر کے بیان کیا جائے، تو یہ بھی خلط ملط کرنا ہوا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر اللہ نے رکوع کرنے کا الگ سے تذکرہ کیا، وہ اس لیے کہ یہودیوں کی جو نماز ہوا کرتی تھی وہ رکوع نہیں کرتے تھے، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی اس میں رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، اسی لیے کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب ان کے جیسی اب نماز پڑھو، اب تمہاری نماز نہیں چلیں گی۔ پھر اللہ آگے کہہ رہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ لوگوں کو تو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو۔ جیسے بہت سے لوگ کا مزاج ہوتا ہے کہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں، دوسروں کو تو بتا رہے اچھی باتیں، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، یعنی تورات کو تم پڑھتے ہو، تم کو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو لہٰذا تم جو دوسروں کو اچھی باتوں کے تلقین کرتے ہو تم بھی اس کو کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ دیکھیے یہ سب جو چیزیں ہیں، مطلب انسان غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے دنیا کے لیے، تو یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، کہ میرے پاس عہدہ آ جائے، میرے پاس پیسہ آ جائے، یہ سب لالچ میں انسان یہ غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کام تم کو چھوڑنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اپنے پیسے کو چھوڑنا، اپنے عہدے کو چھوڑنا، اپنی پاور کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ مشکل کام ہے، لیکن تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، تم نمازوں کا اہتمام کرو اور صبر کرو۔ جو تکلیف ہوگی پیسہ چھوڑنے میں، عہدہ چھوڑنے میں، پاور چھوڑنے میں، لوگ جو تمہاری عزت کر رہے تھے اس سے دستبردار ہونے میں، ظاہر سی بات ہے تم کو تکلیف ہوگی، تو تم یہاں پہ صبر کرو، صبر سے کام لو، پیشنس سے کام لو، اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ یہ بھی ایک بہت اہم تحفہ امت مسلمہ کو اس ذریعے سے دیا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جہاں پر دین پر چلنا مشکل ہو، جہاں پر حق پر چلنا مشکل ہو، حق بات کو اپنانا مشکل ہو، تو وہاں پر صبر سے کام لے اور نماز کے ذریعے کام لے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے ہمت مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ یہ جو صلاۃ الحاجت ہے اسی لیے، اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے بعض مرتبہ بہت مشکل ہوتا ہے دین پر چلنا، دین پر جمے رہنا، حق بات پر جمے رہنا، دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم ہمت لو، یہ کام کو چھوڑنے کے لیے جو ہمت چاہیے، جو ظرف چاہیے، جو طاقت چاہیے، وہ طاقت تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے حاصل کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کبھی ایسا کوئی موقع آیا تو ہم نماز کا اہتمام کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے عمل کی طاقت مانگے، توفیق مانگے اور صبر کرے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور پھر اللہ کہہ رہے کہ یہ چیز تو ہم نے بتا دی کہ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے تم مانگو، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو بہت جگر رکھتے ہیں، جو لوگ ہمت رکھتے ہیں وہی یہ کر سکتے ہیں، عام لوگوں کی یہ بس کا کام نہیں ہے۔ عام لوگ تو دنیا کے زیب و زینت میں، دنیا کی چکا چوند میں بہہ جاتے ہیں، یہ بہت صبر والے، ہمت والوں کا یہ کام ہے یہ کرنا، اور یہ ان کا کام ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم کو ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو اس کا زیادہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے۔ یہ شروع میں بھی آیا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ توحید اور رسالت سے اتنی زیادہ طاقت نہیں ملتی، سب سے زیادہ جو طاقت ملتی ہے عمل کی وہ آخرت کے یقین سے ملتی ہے، کہ اگر جس انسان کو جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اب اس کے لیے بچنا آسان ہوگا۔ کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا، معاملات میں خرابی کرنے سے بچنا، سود کھانے سے بچنا،
رشتہ داری قطع تعلق کرنے سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا اس وقت زیادہ آسان ہوتا ہے جب مرنے کا زیادہ یقین ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا زیادہ استحضار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا زیادہ یقین ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے اور جو جانتے ہیں کہ ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اب آگے بہت سارے واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، تھوڑی سی اگر اس کی تمہید ہم سمجھ لیں تو وہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ جو یہودی تھے، دراصل ان کا اصل وطن فلسطین تھا، جو یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، اس میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ مصر چلے گئے اور پھر مصر میں دھیرے دھیرے وہاں کے بادشاہ بن گئے، تمام تفصیلات ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے کے بعد ان کے جو بھائی وغیرہ تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، وہ فلسطین میں رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر بلا لیا، وہ تمام خاندان کے لوگ مصر آ گئے اور مصر میں آباد ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو وہ بڑے شان و شوکت سے رہتے تھے، شاہی محل میں رہتے تھے، اور ان کی اب جو نسل ہے وہاں پھیلنے لگی مصر میں۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ مصر کے جو اصل باشندے تھے، جو وہاں کے لوکل تھے، پھر حکومت ان کے ہاتھ میں چلے گئی، اور ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، کہ فرعون جو ہوتے تھے جو لوکل لوگوں کی بادشاہ تھی۔ تو جب لوکل لوگ بادشاہ بنے تو ان کو بنی اسرائیل سے نفرت ہونے لگی کہ بھائی یہ لوگ تو دوسرے ملک سے آئے، یہاں بس گئے اور یہاں پہ عیش و آرام کر رہے ہیں، یہاں کے ہمارے وسائل سے، ریسورسز سے فائدہ اٹھا رہے، تو ان کے اندر ایک نفرت بنی اسرائیل کے لیے پیدا ہو گئی۔ اب اسی فرعون میں ایک فرعون بادشاہ پیدا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اس نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی۔ یہ جو پیرامڈ جو بنایا گیا، اہرام مصر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے ذریعے فرعون نے بنوایا، کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان اس میں گئی وہ بنانے میں۔ تو تکلیف فرعون نے ان کو دینا شروع کی۔ تو فرعون کو کسی نے ایک مرتبہ، کوئی نجومی نے جو پیشن گوئی کرتے تھے، اس نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے جن کو تم تکلیفیں دے رہے ہو، اس میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل، یعنی جو اسرائیل کی جتنے بھی لوگ ہیں، جو ان کی جنریشن ہے، اس میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تمام سپاہیوں کو حکم دے دیا، جو لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو باقی رہنے دیا جائے تاکہ ہم ان سے خدمت لیں، لیکن لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ دریائے نیل میں ان کو ڈال دے۔ وہ تمام قصہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ جوان ہوئے۔ پھر جب وہ اللہ کے نبی بنے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فرعون نے سختی سے منع کیا اور سزا دینے کا ارادہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو کم سے کم یہ جو بنی اسرائیل ہے جن پہ تم ظلم کر رہے ہو، ان کو آزاد کر دو، یہ میرے ساتھ ان کو جانے دو۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا، یہ ہمارے غلام ہے، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو میں جانے نہیں دوں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارادہ کیا اور تمام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے۔ فرعون کو پتہ چلا تو فرعون ایک لشکر لے کے ان کے پیچھے آیا تاکہ ان کو پکڑ کے پھر سے ان کو قیدی بنایا جائے۔ تو یہ چلتے رہے تو سامنے سمندر آ گیا، جو بحر احمر ہے، ریڈ سی جو سمندر ہے، جو مصر اور صحرائے سینا کے بیچ میں ریڈ سی جو ہے، وہ سمندر بیچ میں آ گیا۔ تو جب سمندر آ گیا تو اب بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہم کو دھوکہ دے دیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب تو ہم قید ہو جائیں گے، یہ ہم کو قتل کر دے گا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر میں عصا مارو،
جب انہوں نے عصا مارا تو اس میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے. اور جب فرعون کا لشکر آیا، جب انہوں نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون کا لشکر بھی سمندر میں کود گیا اور پھر اللہ نے سمندر کو آپس میں ملا دیا، وہ لوگ غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل نے جو ریڈ سی تھا، جو بحر احمر ہے، اس کو پار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی احسان آگے بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح سمندر پھاڑا اور تم نے پار کیا. جب انہوں نے پار کر لیا تو ایک صحرائے سینا ایک جگہ ہے، صحرائے پینوسیلا جو کہتے ہیں، وہ جگہ پہ یہ لوگ آ گئے، ایک میدان تھا وہ. تو اب اللہ نے یہاں پر ان کو حکم دیا کہ اب تم کیا کرو کہ جو فلسطین ہے، جو تمہارا اصل شہر ہے، وہاں جاؤ اور وہاں پر ایک قوم آباد ہو چکی ہے، عمالقہ جس کو کہتے ہیں، جو قابض ہے، ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو اور وہ اپنا ملک حاصل کرو. تو جو عمالقہ تھے وہ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل کو پتہ تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ وہ بہت طاقتور ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی نافرمانی پر بہت غصہ آیا اور اللہ نے سزا کے طور پر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ جو صحرائے سینا ہے، یہ جو چٹیل میدان ہے، اب تم یہیں رہو. تو تقریباً 40 سال تک وہ وہیں بھٹکتے رہے، ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، کوئی شہر میں جانے کا راستہ نہیں ملا، وہیں وہ بھٹکتے رہے. لیکن اللہ نے وہاں پر بھٹکتے ہوئے بھی ان کے اوپر احسان کیا کہ بہت گرمی وہاں پہ ہوا کرتی تھی، تو بادل سایہ ان کے اوپر کر دیا کرتا تھا. اسی طرح کھانے پینے کو وہاں پر نہیں تھا، تو منا و سلوا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا جس کو وہ کھاتے تھے. اسی طرح پینے کو نہیں تھا تو اللہ نے وہاں پہ 12 چشمے جاری کر دیے جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے. تو یہ تمام احسانات کا ہی آگے ذکر ہے. تو پھر جب یہ لوگ وہاں رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. وہاں پر 40 دن موسیٰ علیہ السلام رہے اور وہاں پر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی. جب 40 دن کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ایک گائے کے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا. ایک سامری جادوگر انسان تھا، اسی میں اس نے ایک گائے کا بچھڑا بنایا جو بولتا تھا، تو اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. سب لوگوں نے نہیں پوجا، کچھ لوگوں نے. تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں تو تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم نے ایک گائے کو پوجنا شروع کر دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی گئی تو اللہ نے کہا کہ ان کی توبہ یہ ہے کہ ان میں سے جن لوگوں نے یہ بچھڑے کی عبادت کی، بچھڑے کو پوجا، جن لوگوں نے نہیں پوجا وہ لوگ ان کو قتل کریں، اس لیے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں. تو پھر انہوں نے جب قتل کیا پھر اللہ نے ان کو معاف کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے، وہ تورات موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیا، جو لوگ زندہ بچے ہوئے تھے، کہ بھائی یہ تورات لے کر آئے ہیں ہم، اس کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے. تو جب انہوں نے تورات دیکھی تو اس میں بہت سارے جو احکامات تھے وہ ان کے اوپر گرا گزرے کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے اس پہ عمل کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تورات کو تبھی مانیں گے جب اللہ خود ہم کو دکھائی دے گا، ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ خود ہم سے کہے گا کہ ہاں اس کے اوپر عمل کرو، تو ہم عمل کریں گے. تو چنانچہ حالانکہ یہ بات قبول کرنے کی نہیں تھی، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے یہ بات کو بھی قبول کر لیا. چنانچہ اس میں سے 70 لوگوں کو قبول سلیکٹ کیا گیا جو طور کے پہاڑ پہ گئے. پھر وہاں پر اللہ نے ان سے بات کی اور اللہ نے کہا کہ یہ تورات میں نے نازل کی ہے موسیٰ پر، تم اس کے اوپر عمل کرنا. پھر وہ لوگ اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق تو کی کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ تورات ہم نے نازل کی ہے، تم اس کے اوپر عمل کرنا. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات کو بھی ملا دیا کہ اللہ نے کہا کہ جتنا عمل کر سکتے کرنا، اگر کوئی مشکل بات ہے، مشکل احکام ہے تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایڈ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، طور کا جو پہاڑ تھا ان کے اوپر وہ چڑھا دیا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ نہیں تو ہم پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دیں گے اور یہ تورات کو پورا پورا قبول کرو. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تورات پہ عمل کریں گے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی اور موسیٰ علیہ السلام کا اسی میں انتقال ہو گیا. پھر موسیٰ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، لیکن انہوں نے ان کی بھی نافرمانی کی. اور پھر اس کے بعد جتنے نبی آنے لگے جو ان کو صحیح بات بتاتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے ان کی، بنی اسرائیل کی. یہ ہسٹری اگر ذہن میں رہے گی تو یہ آیت اب ہم کو سمجھ میں آتے رہیں گی. تو اللہ کہہ رہے کہ اے بنی اسرائیل تم ان تمام تو اسی ہسٹری کے انشاءاللہ سامنے رکھ کر ہم یہ آیتوں کو دیکھیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی اور تم کو ہم نے تمام عالم پہ فضیلت دی.
تمام عالم پہ اللہ نے فضیلت دی تھی کہ انہی میں سے نبی آتے تھے، انہی میں سے بادشاہ ہوتے تھے. تو یہ جو فضیلت ہم نے دی اس کو یاد کرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر پھنس جائے، چوری میں پھنس جائے، کوئی غلط کام میں پھنس جائے تو رشوت دے کے بچ جاتا ہے، پیسہ کھلا کے بچ جاتا ہے. لیکن آخرت میں یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی کہ بھائی پیسہ دے کے جنت لے لو، رشوت دے کے اپنے گناہ معاف کرا لو، یہ آخرت میں نہیں چلے گا. تو اللہ کہہ رہے اس دن سے ڈرو جس دن یہ سب دھاندلی بازی نہیں چلے گی. دنیا میں تو تم کر رہے ہو، پیسہ کھلا کے اپنی بات منوا لے رہے ہو، کسی سے سفارش کروا رہے ہو، کسی کے کوئی بڑا انسان تمہاری سفارش کر دیتا ہے تو تم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سب دنیا میں چل جاتا ہے، آخرت میں نہیں چلے گا، وہاں پہ کوئی رشوت نہیں لی جائے گی. تو اس دن سے ڈرو. پھر اللہ کہہ رہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہاں پہ وہی قصہ ہے کہ جو فرعون تھا وہ کیا کرتا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو مار دیا کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو پھر اس ظلم سے، جو ظلم تم پہ ہو رہا تھا، اس ظلم سے ہم نے تم کو نجات دی. وہ تم نے مصر پار کر لیا اور صحرائے سینا میں تم داخل ہو گئے. تو اس احسان کو بھی یاد کرو. پھر یہ بھی احسان یاد کرو کہ جب تم صحرائے سینا میں جا رہے تھے، مصر چھوڑ رہے تھے، تو بیچ میں سمندر آ گیا تھا، ریڈ سی آ گیا تھا. تو ہم نے سمندر کو پھاڑا، اس میں سے راستہ بنا، اس کو بھی تم یاد کرو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. پھر اس کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا ان کو تورات دینے کے لیے، اور 40 دن موسیٰ وہاں پر رہے، تو تم نے کیا کیا اس کے پیچھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تم بچڑے کی عبادت کرنے لگے، ایک گائے کی تم عبادت کرنے لگے، اور تم نے یہ ظلم کیا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، مطلب صحیح بتانے والی چیز دیا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر اسی سے ملتی جلتی چیزیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی تو موسیٰ نے تم سے کہا کہ اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پوجا کی، وہ تقریباً 5-6 لاکھ لوگ ہوں گے، جو 12 قبیلے تھے، 12 بھائیوں کی اولادیں تھیں، اس میں سے تقریباً 70-80 ہزار لوگوں نے یہ گناہ کیا تھا کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. تو ان کو کہا گیا جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی کہ ان کو قتل کرو، اور اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ قتل کرنا بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو جن لوگوں نے گناہ کیا اگر وہ توبہ کر لیں گے اور پھر ان کو قتل کیا جائے گا تو وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کے لیے بہتر ہوا کہ وہ جنت میں چلے گئے. اور جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا تھا، پوجا، وہ بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، تو ان کو اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک بار شرک میں ملوث ہو گئے تو اب یہ بار بار تم کو شرک کی طرف بلائیں گے، اس لیے ان کو قتل کر دو. اسی طرح قصاص کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ جو قصاص اسلامی قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلامی قانون ہے. تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ یہ جو قصاص ہے کہ کسی نے اگر قتل کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ اس میں اصل زندگی ہے. اس لیے کہ قاتل کو اگر قتل کیا جائے گا، برے کام کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، تو دوسرے لوگ وہ برا کام کرنے سے ڈریں گے، دوسرے لوگ وہ قتل کرنے سے ڈریں گے، تو دنیا سے قتل کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو ڈکیتی، قتل و خون دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ کو بھی دوسروں کو قتل کرنے کی ہمت ہوگی. تو یہ جو قتل کا ہم نے حکم دیا کہ ان کو مار دیا جائے، اصل میں یہ اس میں زندگی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے اس میں حیات ہے، اس میں معاشرے کی بہتری ہے، تاکہ معاشرہ ایسے لوگوں سے پاک ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بہتر ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ اب تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تک تورات کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے اپنی آنکھوں سے.
تو پھر تمہارے اوپر ایک کڑک، اللہ نے ایک عذاب ان کے اوپر نازل کیا اور وہ سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے. پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ اللہ کہہ رہے کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور رائے راست پہ آ جاؤ. تو دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا. اور پھر ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے سایہ بنایا. وہ جو میدان تھا وہاں پہ دھوپ ہوتی تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، تو آسمان کا سایہ بنایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے کے لیے تم کو ہم نے منّا و سلوہ دیا. منّا و سلوہ کیا تھا؟ منّا جو کہتے ہیں یہ جیسا کچھ حصہ تھا روٹی وغیرہ کے ٹکڑے جیسا ہوتے ہیں. یہ ایسا ہوتا تھا کہ رات میں شبنم گرتی تھی اور جب شبنم ایسا گر جاتی تھی تو وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے بن جاتے تھے، روٹی کے ٹکڑے یا پھر کوئی اور کھانے کی چیز کے ٹکڑے وہ بن جاتے تھے. تو یہ لوگ کھاتے تھے. اور سلوہ جو کھانا تھا وہ ایک کوئی پرندہ تھا یا بٹیر. مفسرین نے لکھا ہے کہ بٹیریں وہاں پہ آ جاتی تھی اور یہ لوگ اس کو شکار کر کے بھون کے جس طرح سے بھی وہ کھاتے تھے اس کو کھا لیا کرتے تھے. تو یہ جنت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی احسان بتا رہے کہ ہم نے میدان میں تم کو کھانے کا بھی انتظام کیا، منّا و سلوہ تم کو دیا اور ہم نے کہا کہ کھاؤ جو اللہ کا پاک رزق ہے. اور ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ تم ہی نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. مطلب یہ جو میدان میں تم پھر رہے ہو اور تم کو کوئی شہر نہیں مل رہا ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا کہیں شہر جانے کا، یہ چٹیل میدان میں تم ہو، تو یہ ظلم تم نے تم اپنے پہ کیا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ وہ عمالقہ سے جہاد کرو، ان سے لڑو اور وہ تم کو مل جائے گا، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم نے انکار کیا. تو یہ جو سختی تم پہ چل رہی ہے یہ تم نے ہی اختیار کیا، ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا. پھر بعد میں کوئی شہر ان کو ملا جس میں شہر میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کو کہا. تو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کوئی شہر ان کو ملا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایک شہر آپ کو مل گیا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کرو کہ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، مطلب عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. اور ہتا، ایک لفظ اللہ نے کہا کہ ہتا کہتے ہوئے داخل ہو. ہتا کے معنی ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دے. تو یہ کہتے ہوئے تم یہ شہر میں داخل ہو. لیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن یہ ظالموں نے، اللہ کہہ رہے کہ یہ ظالموں نے، ہم نے جو لفظ ان کو بولا تھا کہ ہتا کا لفظ بولتے ہوئے داخل ہونا، ہتا کے معنی ہے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، یہ بولتے ہوئے داخل ہونا. لیکن یہ ظالموں نے وہ لفظ کو بدل دیا اور تمسخر کے انداز میں، مذاق کے انداز میں ہتا کی جگہ یہ ہنتا بولنے لگے. ہنتا کے معنی ہوتے گندم یعنی گیہوں بول کے مذاق میں کہ ہتا کی جگہ ہنتا بولنے لگے اور مذاق اڑاتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے. تو پھر کہہ رہے کہ ایک آسمان سے ایک بجلی آئی، ایک کڑک آئی اور وہ کڑک نے ان کو پکڑ لیا. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ ظالموں لوگوں نے فسق کیا، یہ حرکت کی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہنتا کہو لیکن یہ ہنتا کہنے لگے. پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم صحرائے سینا میں تھے اور تم کو پیاس لگ رہی تھی، پینے کا پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پینے کا پانی دے دیا جائے. تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا ایک پتھر پہ مارو. تو موسیٰ نے عصا پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 طریقے سے پانی، 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا. اور 12 جو قبیلے تھے، 12 بچوں کی جو اولادیں تھیں وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پینے لگے. تو یہ بھی احسان ہم نے تم پہ کیا. لیکن اب تم نے کیا کیا؟ اب منّا سلوہ تمہارے اوپر آ رہا تھا، جنت سے کھانا آ رہا تھا، لیکن تم نے کیا سرکشی کی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا کہ اے موسیٰ یہ جو کھانا روزانہ ہم کو مل رہا ہے منّا و سلوہ، اب اس کے اوپر ہم زیادہ صبر نہیں کر پائیں گے، ہم کو زیادہ اس میں دلچسپی نہیں ہے. اب تم اللہ سے دعا کرو کہ جو زمین سے جو کھانا اگتا ہے، جیسا ترکاری اگتی ہے، پیاز اگتی ہے، ککڑی اگتی ہے، دال، یہ سب چیزیں ہم کو دے، ہم کو یہ کھانا نہیں چاہیے. مطلب یہ بھی ایک سرکشی تھی کہ اتنا اچھا کھانا ان کو مل رہا ہے تو نہیں، ہم کھیتی باڑی کریں گے اور زمین سے جو غلہ اگتا ہے وہ نکال کے ہم کھائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم وہ چیز مانگ رہے ہو جو اس سے ادنا ہے؟ اتنی بہترین غذا تم کو مل رہی ہے لیکن تم وہ مانگ رہے ہو جو اس سے ہلکی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ زمین ہے، یہاں پر تم رہو، یہاں پر کھیتی باڑی کرو اور تم یہاں پہ تلاش کرو اپنا رزق.
پھر اللہ کہہ رہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ان کی یہ سب حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے، ہم اتنا احسان ان کے اوپر کر رہے اور یہ احسان کے بدلے اس طرح سے حرکتیں کر رہے، ناشکری کر رہے، تو ہم نے بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کو مار دیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو ناشکری کی، ہماری نعمتوں کی ناشکری کی اور ہمارے نبیوں کو قتل کیا. مطلب ان کے پاس جو بھی نبی آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، تو انہوں نے زکریا کو، یحییٰ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ ان کو روکتے تھے برے کاموں سے. تو نبیوں کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ عذاب ان کو اس لیے دیا گیا کہ یہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے. پھر آگے اللہ کہہ رہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے یہودی ایک بات یہ بھی کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے یہ اللہ کے خاص ہیں، مطلب ہم پہ اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا کیونکہ نبی بھی ہمارے میں آتے ہیں، بادشاہ بھی ہمارے میں آتے ہیں، تو ہم کتنا بھی غلط کام کر لے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ تمہارا دھوکہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، جو نیک کام کرے گا، بس اسی کے ساتھ اللہ رحم کا معاملہ کرے گا. ایسا نہیں کہ تم یہودی ہو، یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تم بخشے بخشائے ہو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تم اگر ایمان لاؤ گے، اور یہ جو نبی آئے ہیں، نبی پر بھی ایمان لاؤ گے، اللہ پر بھی ایمان لاؤ گے، اور نیک کام کرو گے، اعمال صالحہ کرو گے، گڈ ڈیڈز کرو گے، تب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، احسان ہوگا. اور یہ کہہ کر یہ مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا، کہ مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا، مسلمان بھی یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کے خاص ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جنت میں وہی جائیں گا، اللہ کا رحم کرم اسی کو ملے گا جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا. صرف نام کے مسلمان ہونے سے جنت کی گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے والد کا نام مسلمان ہے، پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. ہماری جو حرکتیں ہیں، ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو کام ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہم کافر ہو گئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہم نے کہہ دی جو جس میں ہم ایمان میں باقی نہیں رہے. تو جس طرح یہودیوں کو یہ بات کہی گئی، یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے ہاں متقی پرہیزگار وہ ہے جو ایمان والا ہے اور اعمال صالحہ کرنے والا ہے. یہی اللہ کیا قابل قبول ہے. اگر آج بھی ایک کافر، ایک غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان لا لے، اعمال صالحہ نیک کام کرنے لگے، تو وہ ہم سے بہتر ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ کافر ہے تو برا ہی ہے. اللہ کیا یہ سب نہیں چلتا ہے. اللہ کیا تو ایمان اور اعمال، جو ایمان اعمال کرے گا وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. جو ایمان اعمال نہیں کرے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے اس کا نام مسلمان ہو، اس کے والد کا نام مسلمان پہ ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ یہودیوں کو بتا کے مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا کہ یہی دو چیز ہم قبول کریں گے. پھر آگے وہی بات ہے، وہی اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، کہ جب تورات تم نے نہیں مانی تو ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کہ مانو نہیں تو ہم پہاڑ تمہارے اوپر تم کو دبا دیں گے پہاڑ کے نیچے. تو تم نے ڈر کی وجہ سے مان لیا، لیکن اس کے بعد پھر تم اس سے پھر گئے. مطلب یہ یہودی یہ حرکت کرتے رہتے تھے. جب اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی پکڑ آتی، تو کہتے کہ نہیں ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تورات کو مانیں گے، تورات کی بات کو مانیں گے. جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر اس سے پھر جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا. آگے بھی ابھی اسی کا تذکر آئے گا، اور بھی نئی ان کی حرکتیں سامنے آئیں گی کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. تو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی، تو تم سب خسارے میں ہوتے، تم سب نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. مطلب اللہ نے بار بار ان پر رحم کیا. پہلے عذاب دیا، پھر انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، پھر اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا، ان کے اوپر رحم کیا، ان پر فضل کیا. لیکن پھر اس کے بعد وہ حرکت کرتے تھے. تو جتنی حرکتیں وہ کرتے تھے، وہ حرکتیں پوری اللہ نے گنائی. اور یہ اس لیے گنائی تاکہ مسلمان بھی اس سے
इबरत ले, क्योंकि अब मुसलमानों के पास अल्लाह ने मुसलमानों को फजीलत दे दी, उम्मत मुस्लिमा को फजीलत दी कि अब तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम है, तुमको अब लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तो तुम भी ऐसी हरकत ना करो। इससे पूरी यहूदियों की हरकतें हमको बताई गई। आगे भी कुछ हरकतों का तस्करा होगा इंशाल्लाह, अगले हफ्ते हम उसको देखेंगे। वो भी इसलिए बताई गई कि मुसलमान उससे बचे। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे। किसी के जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर ले। कनान कभी कहा गया है, लेकिन वो फ़लस्तीन का ही इलाका था। बाद लोग ने कहा कि ओमान में है वो कनान, जो सलाला एक जगह है ओमान में, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम का गांव था सर। लेकिन नहीं, वापस नहीं आए। वो क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ बादशाहत मिल गई थी इजिप्ट में, मिस्र में। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो ये लोग तो मिस्र में, फ़लस्तीन में रहते थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको वहाँ बुला लिया कि आप लोग मिस्र आ जाओ, क्योंकि मिस्र में अब मेरी बादशाहत है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम भी उस वक्त हयात थे, तो ये लोग मिस्र में बस गए और वहाँ पर बहुत फैसिलिटी उनको मिली, बहुत ऐश व आराम के साथ वहाँ पे वो लोग रहे। लेकिन जो मिस्र के लोकल लोग थे उनको इनका ऐश व आराम पसंद नहीं आता था। जैसे आमतौर से होता ही है कि कोई मुल्क में अगर रिफ्यूजी आ जाए, दूसरे लोग आ जाए, तो जो लोकल होते हैं उनको नफरत होती है उनसे कि भाई हमारे रिसोर्सेज ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत ख़त्म हो गई, उनके ख़ानदान की बादशाहत ख़त्म हो गई, तो जो लोकल लोग थे वो उनमें से बादशाह बनने लगे और उनके बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। तो वो लोग बनी इसराइल से बहुत नफरत करते थे, उनको किप्ती कहते थे। जो लोकल लोग थे उनको किप्ती कहा जाता था और ये बनी इसराइल थे। तो फिर फ़िरौन उनके ऊपर जुल्म करना उन्होंने शुरू किया, उनको गुलाम बना लिया। तो फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम जब उसमें पैदा हुए नबी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फ़िरौन से उनको निजात दिलाई कि रेड सी जो था वो पार करके वो सहराए सीना में आ गए, इस साइड आ गए, वो मिस्र इस साइड है, बीच में बहर अहमर है। तो वो निजात मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको मिली पूरे बनी इसराइल को। वो तकरीबन उस वक्त 5-6 लाख की तादाद में थे वो।